نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چند منٹس بعد ہم 5 فروری میں داخل ہو جائیں گے اور اس دن پاکستان کی ملت اسلامیہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہیں۔ آج کے ٹاپک ہی میں کشمیر کی 75 سالہ تاریخ پوشیدہ ہے۔ یہ تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہے، ہندوستان کے حوالے سے ہے، اور وہ مظالم کی نئی داستان جو کہ 75 سال پہلے شروع ہوئی۔ آج کا عنوان ہے کشمیر ڈے اگین۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ پاکستانی عوام اس دن یوم یکجہتی مناتی ہے، جو کہ بھارت کے خلاف ایک غم و غصے کا اظہار کرنا ہے اور کشمیری بھائیوں سے یعنی کہ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو سکھ ڈائنیسٹی ہو یا پھر نام نہاد آج کی ہندو ڈائنیسٹی ہو، کشمیریوں پر مظالم تو صدیوں پرانے ہیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد کشمیریوں پر ایک نئی قید، ایک نئی جبریت، بربریت کا دور کا آغاز ہوا۔ 1947 یہ وہ تاریخ ہے جب دنیا کی سیاست تبدیل ہو رہی تھی اور جنوبی ایشیا کے اندر ایک ریاست وجود میں آئی جو کہ ریاست مدینہ کی طرز پہ تھی، جس کا نام دولت اسلامیہ پاکستان تھا، جسے ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی کہ ہمارا وطن عزیز پاکستان۔ اس دن کو منانے والے 2 گروپ ہیں۔ ایک تو پاکستان کی عوام جو کہ کشمیریوں سے خالص محبت کرتی ہے، اور دوسری منافقین منافقین جن میں ہمارے نام نہاد حکمران شامل ہیں، جن میں سول سوسائٹی شامل ہے، جس کے اندر NGOs شامل ہیں، جو کہ سارا سال ان کو کشمیری عزت کی پرواہ نہیں ہوتی اور اس دن ووٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں ووٹ لینے کے سلسلے کے اندر پیش رہتی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ یہ دن ان کے لیے بھی ووٹ بینک کا ایک ذریعہ ہے، اور اس دن بڑے پیمانے پہ جو ہے لابنگ کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو ایک کشمیریوں کے لیے ایک مظلوم، یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ 75 سال ہو گئے، اور ان 75 سالوں میں پاکستان کے اندر کئی سیاسی نشیب و فراز ہوئے، جن میں ماشاء اللہ کا دور بھی تھا اور نام نہاد انورٹس کاماز میں جمہوری دور بھی تھا۔ دوسری طرف اگر ہم تمام اوورال کا جائزہ لیں تو پاکستان کا موقف اس سارے سلسلے میں کمزور رہا، اور پاکستان نے بہت سے ایسے مواقع کو گنوایا جو کہ کشمیر کے حصول کا باعث بن سکتا تھا۔ ساتھ ہی کشمیر کی تاریخ سے کون واقف نہیں؟ کشمیر وہ جنت ہے جس کے اوپر جہنمیوں نے قابض ہے، اور اس کو ایک ہندو ریاست بنانے کے طرف ہے۔ ساتھ ہی اتر پردیش میں بھی الیکشن کا موسم ہے، اور اس سلسلے کے اندر وہاں پر بھی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ گزشتہ 2 سال قبل سے کشمیر کا ڈے جو ہے 5 فروری جوش و خروش سے منایا گیا، اور اگست 2019 کو بھارت نے پوری دنیا کو ایک سرپرائز دیا۔ وہ سرپرائز واقعی سرپرائز تھا۔ بھارت نے اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیا، جس سے کشمیر کا جو خصوصی اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا، اور اب کشمیر قانونی طور پہ بھارت کا حصہ ہے، جو کہ ایک متنازع ایریا تھا جس کے اوپر UN نے مطلب کہ ایک متنازع ایریا ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہے نہ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ ایک الگ سے جو ہے حصہ ہے۔ بہرحال بھارت نے جو کرنا تھا اس نے کر لیا، اور وہ اپنی لابنگ کرنے میں کامیاب بھی رہا کشمیر کے حوالے سے۔ تو پاکستان کے حکمران جماعت نے باقاعدہ پاکستان کی اسٹیٹ لیول پہ جو ہے کشمیریوں کے یعنی کہ سولیڈیٹی کے لیے گانے بنائے گئے، اور گانوں کے علاوہ کچھ نہ کیا گیا۔ اب تک
وہاں پہ بے تحاشا لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں خواتین کی عزتیں پامال ہو چکی ہیں، اور ملت اسلامیہ پاکستان خواب نیند سو رہی ہے۔ یعنی کہ علی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 1 نومبر 2021 کو مالک حقیقی اللہ رب العالمین سے جا ملے، جنہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اور یعنی کہ میرا تمہارا رشتہ کہ لا الہ الا اللہ جیسے نعروں سے کشمیریوں کا لہو گرمایا تھا، لیکن ان کے جسد خاکی کے ساتھ جو سلوک بھارتی فوج نے کیا وہ بھی دنیا نے دیکھا، اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی عزت پر جو ایک بدنما داغ ثابت ہوا۔ بہرحال یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ ویسے تو میں پیشم گوئی نہ کرنے کے حق میں بھی نہیں ہوں، اور نجومیت ویسے بھی حرام ہے اسلام کے اندر، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کل صبح ہونے کیا والا ہے۔ یہ کوئی پیشم گوئی نہیں ہے، یہ وہی چورن ہے جو 75 سال سے ہمارے حکمران ہمیں بیچ رہے ہیں۔ پہلا چورن، کشمیر کو جو ہے کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی فلاں ریولیوشن کے تحت حل ہونا چاہیے۔ دوسرا منجن، بھارت شفاق ہے، بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت وہ کر رہا ہے۔ تیسرا منجن، کشمیر ہم لے کے رہیں گے۔ پانچواں منجن، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ یہ وہ چورن چپاٹے ہیں جو کہ 75 سال سے ہمیں دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے نوجوان بچے وہاں جا کے لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں بھارت کے خلاف، ان کی تذلیل کرتے جا رہی ہیں حکمران طبقہ۔ حکمران طبقے سے مراد یہ سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ ہیں۔ بہرحال مرثیہ تو وہی پرانا ہے جو کہ بنگال پہ تھا۔ ساتھ ہی ویڈیو کے اختتام پہ ایک سوال میں رکھتا ہوں، جو کہ ایک ویڈیو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھی نور العارفین صدیقی کی، جو کہ قبلہ سابق یعنی کہ چیف جسٹس کے مناقب و فضائل میں بنائی گئی تھی انورٹڈ کاماز میں۔ تو نور العارفین کہتے ہیں کہ کشمیر لے کے کرو گے کیا؟ بنگال لیا، پاکستان کے لیے ہم نے جانیں دی، بنگال ملا، بنگال کے ساتھ کیا ہوا؟ کشمیر بھی مل جائے گا، کشمیر کے ساتھ کیا کریں گے؟ کشمیر بھی ہم سے الگ ہو جائے گا، کیونکہ یہ نظام ہمیں متحد نہیں کر سکے گا۔ پہلے تو ہم نے اردو بنگالی کنٹروورسی کو جنم دیا، اگر کشمیر آزاد ہوتا تو ہم اردو کشمیری کنٹروورسی کو جنم دیں گے، یعنی کہ زبان کی بنیاد پر ہم نے جو تفریق قائم کری 71-70 کے اندر، 1 یونٹ 2 یونٹ سسٹم جو ہماری حکمران اشرافیہ نے بنائے، اس کا خمیازہ ہم نے 71 میں دیکھا، اور خوفناک دیکھا۔ سانیہ 71 وہ ثانیہ ہے جو پاکستان کے زخم پہ، پاکستان کے جسم پہ ایسا زخم ہے جو کہ وقت کے مرہم کے ساتھ بھی نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ تاریخ کا ایسا بدنما داغ ہے جو کہ کبھی نہیں دھل سکے گا۔ تو نور العارفین کے اس سوال سے میں یعنی کہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کا حصول نہیں ہے، مسئلہ یہ نظام ناسور ہے، اس کے حل ہوتے ہی انشاءاللہ کشمیر بھی حل ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو امیر المومنین کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ قبلہ امیر المومنین چین کے دورے پہ ہیں، اور قبلہ نے وہاں پہ اولمپکس کے معاملات بھی، کہ اولمپکس کے جو کھیل جاری ہیں وہاں پہ شروع ہوئے ہیں ونٹر اولمپکس کے، اس کو بھی دیکھا داکھی کر رہے ہیں ان کو شو میں، یعنی کہ افتتاحی تقریب میں ان کو مدعو کیا گیا تھا گئے۔ ساتھ ہی جو ہے اطلاعات کے مطابق کچھ دیر پہلے کہ بہت سے کمپنیوں سے معاہدے ہوئے، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہمیں چورن بیچا کرتے تھے کہ اپنی صنعت کو اسٹرانگ کرو، یہ کرو وہ کرو، وہ خود چین کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے۔ خیر ان کی تو مجبوری بیچارے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مہنگائی بھی ہے، عمران خان کا دورہ بھی ہے، اور امیر المومنین کا وہ قول اقدس بھی ہے کہ گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے کشمیریوں گھبرانا نہیں ہے۔ پاکستان کی حکمران آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں، پاکستان کی غیور عوام آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کے بچے آپ کے ساتھ ہیں، پاکستان کا نظریہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ سیاسی نعرہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ تمہارا ہمارا رشتہ کیا، یہ ایک حقیقت ہے جو کہ بھارت بھی اچھے طریقے جانتا ہے۔
اتر پردیش کے اندر بھی جو ہے ریاستی لیول کے الیکشن کا موسم ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو حسب معمول حسب روایت ہراسمنٹ کا سامنا ہے، جو کہ اسی جمہوریت کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ رب العالمین کشمیر کو جلد از جلد ان ظالموں سے، ان سفاق فوج سے بازیاب کرائے، اور اللہ رب العالمین ان بے عقل حکمرانوں کو عقل سلیم سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔